بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ پیپلز پارٹی نے جو حالیہ قانون سازی کی ہے، یہ قانون کے ساتھ ایک بدترین کھلواڑ ہے، یہ عدالتوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ نسلہ ٹاور کے معاملے میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نسلہ ٹاور کو گرایا جائے گا اور غیر قانونی تعمیرات کو گرایا جائے گا۔ اس کے بعد تجوری ہائٹس کی بات آئی، اس کے بعد حکومت کو لگا کہ اور بھی غیر قانونی تعمیرات گرائی جا سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اس سارے سانحے میں سے اصل پوائنٹ نکالتی، اور اصل پوائنٹ یہ تھا کہ جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر پیسے لے کر، رشوت لے کر این او سیز جاری کیے، ان کو پکڑا جائے۔ یہی مطالبہ آباد کا بھی تھا۔ محسن شیخانی صاحب بھی بار بار پریس کانفرنس کر کے احتجاج کر کے یہی کہتے رہے کہ بھائی ہم نے این او سیز لیے ہیں۔ اگرچہ محسن شیخانی بھی اتنے معصوم نہیں ہیں یا آباد والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے این او سیز لیے ہیں غیر قانونی زمینوں پر تو ایسے ہی نہیں لیے، رشوت دے کر لیے گئے ہیں، اور رشوت دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا رشوت لینا۔ تو ایک طرف جو سندھ کے سرکاری اداروں کا رشوت وصول کرنے کا معاملہ ہے اور وہ غیر قانونی ہے، تو دوسری طرف رشوت دینا بھی غیر قانونی ہے۔ تو اس میں جو بلڈر مافیا ہے، جو آباد ہے، وہ بھی اس سارے کھیل میں کوئی اتنا معصوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا نقطہ سب سے بڑا یہ تھا، ہم نے تو این او سیز لیے ہیں اور این او سیز لے کر ہم نے تعمیرات کی ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال میں سندھ حکومت کے پاس، سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سندھ حکومت کو ظاہر ہے یہ کرنا چاہیے تھا کہ سندھ حکومت ان تمام لوگوں کو جو ان میں غیر قانونی این او سیز جاری کرنے میں ملوث تھے ان کو پکڑتی، ان کو عبرت کا نشان بناتی اور ایکسپوز کرتی، اور آئندہ کوئی سندھ کا سرکاری ادارہ جو ہے وہ یہ نہ کرتا۔ لیکن سندھ حکومت نے یہ نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنے سے سندھ حکومت کے وہ سیاستدان بھی بے نقاب ہوتے ہیں جو ان اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں یا اس کھیل کا حصہ ہیں۔ تو کیا کیا ہے سندھ حکومت نے؟ انہوں نے جناب ایک آرڈیننس وہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ تمام غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کرے گا، اور وہ غیر قانونی تعمیرات جتنی بھی کراچی میں ہو چکی ہیں، نہ صرف ان کو ریگولرائز کرے گا بلکہ اس سے سندھ حکومت ایک راستہ کھول رہی ہے آنے والے دنوں کے لیے بھی، کہ آنے والے دنوں میں بھی غیر قانونی تعمیرات کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، یہ کرپشن کا بازار سرگرم رہے، یہ چلتا رہے، کرپشن کی دکان چلتی رہے، اور اس سے وہ تمام لوگ جو بینیفیشری ہیں وہ مال بناتے رہیں۔ اس میں بلڈر مافیا بھی ہیں، اس میں وہ سیاستدان بھی ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہیں، اور اس میں وہ تمام سرکاری ادارے بھی ہیں جن کے بڑے بڑے عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر سیاسی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، جن کو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جناب اب وہ غیر قانونی تعمیرات، ان کو سندھ سپریم کورٹ جب گرانے کا آرڈر دینے کے لیے جائے گی تو یہ آرڈیننس سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور سندھ حکومت کہے گی کہ جناب یہ آرڈیننس ہے، آپ اس کو گرانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے۔ تو اب جناب وہ غیر قانونی جتنی بھی عمارتیں وہ ریگولرائز ہو رہی ہیں۔ دوسری قانون سازی سندھ حکومت نے یہ کی ہے کہ سندھ لوکل باڈیز ایکٹ میں تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ اس تبدیلی پر سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، وہ خوب شور مچا رہی ہیں اور وہ چیخ رہی ہیں۔ وہ کیوں چیخ رہی ہیں؟ سندھ حکومت نے کیا یہ ہے، ایک تو انہوں نے میئر اور ڈپٹی میئر کا جو الیکشن ہے وہ خفیہ رائے شماری سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اب جب کونسلرز منتخب ہوں گے تو وہ میئر کو ووٹ ڈالیں گے تو خفیہ رائے شماری ہوگی، اوپن ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا۔ خفیہ رائے شماری ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ووٹ خرید سکتے ہیں، اب بولیاں لگیں گی، کاؤنسلرز کی بولیاں لگیں گی، لوگ خریدے جائیں گے، اور اس پارٹی کا بھی میئر آئے گا جس پارٹی کے پاس کاؤنسلرز کی اکثریت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو کراچی میں کوئی اور پارٹی زیادہ ووٹ لے گئی ہے، کراچی میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہوتی، وہاں پر کبھی ایم کیو ایم کی رہی ہے، اب وہاں پر اس دفعہ پچھلے انتخابات میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوئی، 14 ایم این ایز آئے، 22 ایم پی ایز آئے، تو اکثریت جو ہے وہ کراچی کی نمائندہ جماعت بن گئی پاکستان تحریک انصاف۔ تو پیپلز پارٹی کراچی کی نمائندہ جماعت نہیں ہوتی، اسے پہلے ایم کیو ایم رہا کرتی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کراچی کے عوام بلدیاتی انتخابات میں کسی اور کو بھی منتخب کر لیتے ہیں، فرض کیجئے کسی اور کے میئرز بھی آ گئے ہیں، تو ہم چلیے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہوگا کہ ہم پیسے کا لین دین کریں گے، ہم پیسے جاری کریں گے، خریدیں گے، اور خرید کے اپنا میئر لا سکتے ہیں۔ تو میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب جو ہے وہ اب سندھ حکومت کے اس نئے قانون کے مطابق خفیہ رائے شماری سے ہوگا، جس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا اس قانون میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ صحت اور تعلیم کے جتنے بھی ادارے ہیں
وہ سارے کے سارے لوکل گورنمنٹ سے نکال کے وہ صوبائی حکومت کو دے دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی حکومت سے یعنی مرکزی حکومت سے یا وفاق سے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس نے اختیارات لے لیے، اور اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہونے چاہیے، لیکن وہ اختیارات جو لوکل باڈیز کے نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اپنا حق لے لیا، نیچے جن کا حق چاہیے ان کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے بھی ہمارے ہاتھ میں رہیں، تعلیم کے شعبے میں ہمارے ہاتھ میں رہیں، جتنے شعبے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اتنا زیادہ ہم بیڑا غرق کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ ہم مال بنا سکتے ہیں، اتنی زیادہ ہم کرپشن کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ ہم گھوس اسکول بنا سکتے ہیں۔ ابھی سندھ کے اسکولوں میں کیا حال ہے؟ 35 بچے ہیں، 40 ٹیچرز ہیں، 20 بچے ہیں، 70 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں سندھ کے اسکولوں میں۔ آپ ذرا گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر دیکھیں کہ اساتذہ کی تعداد بچوں سے زیادہ ہے، اور وہ ایکچولی اساتذہ اسکول میں موجود نہیں ہیں، وہ پیپر کے اوپر ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور پیپرز کے اوپر ان کے تنخواہیں جاتی ہیں، تو گھوس ملازمین۔ یوں ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اور پیپلز پارٹی اب چاہتی ہے کہ یہ ادارے لوکل باڈیز کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں۔ اگر لوکل باڈیز کے ہاتھ میں یہ منتخب نمائندوں کے پاس چلے گئے تو ہمارا اختیار کم ہو جائے گا، اور جب اختیار کم ہوگا تو ظاہر ہے دکان بھی چلنا بند ہو جائے گی۔ تو یہ ایک انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے سندھ کے عوام کے ساتھ، اور اس پر بالکل صحیح چیخ رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں، اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو شور مچا رہی ہیں وہ بالکل صحیح مچا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے، اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ پاک سے زمین پارٹی نے اس کو بہت سختی کے ساتھ رد کیا، جماعت اسلامی نے اس کو رد کیا، اس کے علاوہ تحریک انصاف نے اس کو رد کیا، اور عدالت میں جانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اگر عدالت میں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو شاید یہ جو قانون ہے اس کا وہ مستقبل تبدیل کرا سکیں۔ لیکن جو دوسری طرف وہ آرڈیننس لانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو میں نے جس کا پہلے ذکر کیا کہ اگر ایسا کوئی آرڈیننس آتا ہے جس میں تمام غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کرا دیا جائے گا، تو آرڈیننس گورنر کے پاس جانا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل صاحب ہیں۔ تو میرا خیال ہے عمران اسماعیل صاحب کو اس کے پیچھے کرپشن کی جو پلاننگ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کا کوئی بھی آرڈیننس لانے سے گریز کرنا چاہیے، اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دو قوانین، بدترین قوانین لا کر اور کھلواڑ کیا گیا ہے قانون اور عدالتوں کے ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ اسی لیے وہ کہا گیا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو بندے جمع کر لو اور اس کے بنیاد پر، یعنی اپنے نمبرز کی بنیاد پر جو مرضی کھیل کھیلتے رہو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ قانونی طور پہ کر رہے ہیں۔ اب چاہے اس کے پیچھے اخلاقیات ہیں نہیں ہیں، چاہے اس کے پیچھے کوئی مورل گراؤنڈ ہے نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی اکثریت ہے، آپ کوئی بل لا سکتے ہیں، آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کر گزریں گے کیونکہ آپ کے پاس نمبر ہے۔ تو یہ جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کے اثرات اور ثمرات ہیں جو خاص طور پر سندھ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہ جو بدترین قانون سازی کی گئی ہے، اس کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔